دیکھنا چاہتے ہیں، وہ نوجوان جو اپنے ملک کو دنیا میں امام اور قائد کی طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، آج وہ نوجوان یہاں پر جمع ہے جو کرپشن کے خلاف ہے، جو جہالت کے خلاف ہے، جو غربت کے خلاف ہے، جو سفارش کلچر کے خلاف ہے، جو اس ملک کو اس مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں جس کے لیے علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا اور قاضی اعظم محمد علی جناح نے کروڑوں ان کو ساتھ لے کر عظیم جدوجہد کی تھی۔ آج حقیقی معنوں میں اسلامی پاکستان، خوشحال پاکستان، کلین پاکستان، گرین پاکستان کی طرف یہ کنونشن، یہ بات کرنا چاہتا ہوں اور یہ میرا فرض ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت میں یہ بات رکھوں کہ ہم جس سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کو بنانا چاہتے ہیں، اس کارکن کو ہم نظام کے خلاف، اس کارکن کو اس ملک میں ظلم اور جبر کرنا نہیں ہے، کسی کی ذاتی زندگی کو تباہ کرنا نہیں ہے، کسی کو بدنام کرنا نہیں ہے۔ ہماری سوشل میڈیا کی جدوجہد کا مقصد نئی نسل کی رہنمائی ہے۔ اس جدوجہد کا مقصد پاکستان کے ہر نوجوان کو ایک عظیم نسلین کے ساتھ جوڑنا ہے۔ ہماری اس جدوجہد کا مقصد لوگوں کے ہاتھوں میں امید کی شمع دینا ہے۔ لہذا میرا کارکن سوشل میڈیا کا استعمال کرے لیکن جھوٹ نہ بولے، سوشل میڈیا کا استعمال کرے لیکن گالی اور گلوچ کلچر کا حصہ نہ بنے، سوشل میڈیا کا استعمال کرے لیکن بغیر تحقیق کے کسی کے خلاف پروپیگنڈا نہ کرے، اس لیے کہ یہ انگلیاں ایسا ہے جس میں جھوٹ نہیں ہے، جس میں غلط پروپیگنڈا نہیں ہے، جس میں انسانوں کا استحصال نہیں ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر زمانے کا ایک چیلنج ہوتا ہے اور ہر نبی جب اس دنیا میں آیا ہے تو اس کو ایک چیلنج کا سامنا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا تو فرعون کا سب سے مؤثر جو اس کے ساتھ ٹول تھا وہ جادو تھا، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا تھا وہ اس جادو کا توڑ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب اور اس کے دعا کو قبول فرماتے تھے۔ یونان میں فلسفے کا دور تھا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شعر و